نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ العظیم الخالص صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو یہ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور ادھے وچ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، قرآن و سنت تے اودی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات چ ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ شیطان اور اسلام دشمن افلاطونی قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع اخلاص ہے۔ قرآن کریم دی سورہ زمر دی تیسری آیت پاک دے اندر اللہ پاک فرمایا کہ خبردار دین خالص اللہ سونے واسطے ہی ہے، یعنی اس آیت پاک رب سونے دسیا کہ دین جڑا خالص اللہ واسطے ہے، یعنی دین تے عمل خالص اللہ واسطے کرو، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے، اللہ راضی کرنے واسطے عمل کرو دین دے اوتے، چونکہ دین جڑا ہے اللہ دا پیغام ہے اور قرآن پاک دی سورہ ساڈے کو آیا ہے اور اللہ دا آخری پیغام ہے، ہن کوئی پیغام نہیں ہونا۔ قرآن کریم زندہ کتاب ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زندہ معجزہ ہے اور یہ پیغام اللہ سونے دا پوری نسل انسانی واسطے ہے۔ ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچائے اور یہ تے عمل کرے اللہ دے پروگرام تے، اور عمل اسی طرح کی کرے جویں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جویں ائمہ حضرات نے کیتا، سچے اللہ والے نے کیتا، اور جہدے اتے اہل سنت و جماعت دا اجماع آیا او دے مطابق عمل کرے، کدے بھی قرآن سنت اور اجماع اہل سنت الگ نہ سوچے، نہ الگ نظریہ رکھے، نہ الگ عمل کرے، اور یہ عمل خالص خدا واسطے کرے، اللہ دی رضا واسطے کرے، اللہ سونے سامنے اللہ سونے دے سامنے کرے، اللہ سونے واسطے کرے، یہ نفس دا دخل بالکل ہی ہونا چاہیے۔ تے رب سونے تاں ہی فرمایا کہ دین خالص جڑا نا یہ اللہ سونے واسطے ہے، تے ہر او عمل ہی قبول ہوندا ہے جڑا اخلاص دے نال ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی تعلیم دیتی سانا، فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ہے بنیاد جڑی ہے وہ اسلام ہے، اور اس تو بعد ایمان ہے، اس تو بعد اللہ سونے دا قرآن ہے، اور اس تو بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت عمل کرنا ہے اور اس تو بعد عمل دے وچ اخلاص پیدا کرنا ہے اور کمال ایمان دا قلب دا کمال ایمان کے قلب دا توحید میں مستحکم ہونا ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اعمال دے اندر مخلوق دا دکھاوا اعمال نو باطل کر دین والی چیز ہے۔ پھر اسے کتاب چ اگے لکھیا غوث پاک فرماندے کہ ہر او عمل جہدے وچ اخلاص نہ ہوئے وہ محض شرک ہے جہدے وچ گری نہیں۔ اللہ سونا تواڈے دلاں تو تقوی اور اخلاص دا خواہاں ہے، وہ تواڈے ظاہری اعمال نو نہیں دیکھے گا۔ اسے فتح ربانی جگہ لکھیا غوث پاک فرماندے اعمال دے واسطے روحاں ہوندیاں نے اور وہ روح اخلاص ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ بازبان توحید و اخلاص کلام کرو کہ ضرور تانوں فلاح حاصل ہوے گی۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے کہ ریا دی حقیقت نو مخلص ہی خوب پہچاندے نے۔ اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے کہ مسلمان بنو اور توبہ کرو اور توجہ وچ اخلاص دی شان پیدا کرو تاکہ تہاڈا ایمان تندرست اور تہاڈا ایقان جڑا قوی ہو جائے اور تہاڈی توحید نو نشو و نما حاصل ہوئے کہ ایدیاں شاخاں عرش تک جا چڑھنا۔ پھر اسے کتاب جو لکھیا غوث پاک فرماؤندے اخلاص تو بغیر عمل خالی تما ہی تما ہے تے تما دے سارے حرف خالی ہے۔ اگے اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے اے ریا دے بت دی پرستش کرن والے تو اللہ سونے دے قرب دی بو بھی نہیں سونگ سکے گا نہ دنیا دے وچ اور نہ آخرت وچ۔ اگے لکھیا حضور غوث پاک فرماندے عمل کر اور عمل دے وچ اخلاص پیدا کر اور اللہ سونے دے نال مشغول ہو اور بے نفع چیز دے وچ مشغولیت جڑی چھڑ دے۔ اگے لکھیا ہے کہ حضور غوث پاک فرماؤندے نے کہ لوکاں نو علم تو بغیر عمل اور اخلاص دی زبان نہ مت سمجھا کہ نہ تینوں کچھ فائدہ ہوئے گا نہ تیرے کول بہن والوں نو یہ نفع دو۔ پھر اگے لکھیا حضور غوث پاک فرماؤندے نے کہ عمل اخلاص تو بغیر فائدہ نہیں دندا، جیڑا بھی عمل اخلاص تو بغیر ہوئے گا وہ نہ مفید ہوئے گا نہ مقبول۔ اور اسی کتاب چ فتح ربانی جگہ لکھیا کہ غوث پاک فرماؤندے نے کہ بندہ جدو اپنے رب نو یگانہ سمجھدا ہے اور مخلص بندا ہے تے کدے ہوئے یہ وچ خود تصرف فرماؤندا ہے اور یہ تصرف دے تحت وچ داخل ہوندا ہے اور کدے تصرف یہ حوالے کر دیتا جاندا ہے کہ بندہ اپنے واسطے خود تصرف کرن لگ پیندا ہے۔ حضور غوث پاک دے سارے اقوال جڑے ہیں یہ آب زر نہ لکھن والے ہیں، جہاں مختصر خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے جی ایسے فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماؤندے نے قرآن اور سنت کا پابند رہنا اور یہ عمل کرنا اور عمل اخلاص کرنا گواہ ہے، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرو، اجماع اہل سنت دے نال رہو اور عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کرو اور اخلاص نہ کرو، اللہ سونے واسطے کرو، اللہ سونے سامنے کرو۔ تو جب انسان اخلاص نہ عمل کرے گا، عبادات کرے گا تو پھر انہوں یہ نفع ملے گا، نور اخلاص جڑا پھر انہوں ماسوات و بیزار کر دے گا اور اپنی بارگاہ تک رسائی عطا کرے گا۔ یہ ساری تعلیمات دا خلاصہ یہ ہے کہ سانے چاہیے ہر عمل سنت مصطفیٰ دے مطابق اور خالص خدا واسطے کریے تاکہ دا نور حاصل ہوئے اور یہ نعمتاں تائیں ملنی اگر اسی سچے صحیح العقیدہ علماء
مشائخ دی خدمت وچ بیٹھاں گے جڑے مردہ نفس ہے، زندہ دل ہے اور متقی ہے، اور یہ نہ مردہ نفس زندہ دل علماء دی صحبت وچ بیٹھاں گے تے نعمت حاصل ہونی ہے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت حاصل کر کے، اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کر کے، انہاں دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق الہی، اسباق قرب الہی کر کے ولایت دی نعمت حاصل کرنی ہے۔ روحانی کمالات ملنے کے، روحانی تصرفات اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور اپنی حبیب دی بارگاہ تک، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی عطا فرمائے گا، اور اپنی بارگاہ تک، اپنی حضوری تک رسائی عطا فرما کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی یہ دی فطرت ہے، لیکن نعمت تائیں حاصل ہونی ہے اگر اسی قرآن و سنت دی روح دے مطابق، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق عمل کریں گے، اور یہ عمل کرن تو پہلے ماسوا اللہ تو کل ہی قلب نو منہ موڑاں گے، قلب نو خالی کریں گے، نفس کا تزکیہ کریں گے، کیونکہ نفس بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود ہے، یزید ہے، کتا انسان دے اندر، یہ علاج ہے، یہ مخالفت ہے، یہ کسے خواہش تے عمل نہ کرو، ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق اللہ دی رضا واسطے کرو، تو پھر وہ نعمت حاصل ہون گیا، پھر وہ مقصد حیات حاصل ہو، الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اور پھر روح یہ جسم جو نکل کے باطن جو دوڑے گی، جب قرآن پاک رب نے فرمایا پھر ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، پھر روح رب دی بارگاہ تک جائے گی۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ تو کلی منہ موڑیے، نفس شیطان دنیا تو قلب نہ لگ ہو جائیے، ہر عمل اخلاص نہ سنت مصطفیٰ دے مطابق کریے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ اسی دید مولا دی نعمت حاصل کریے، تے اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر، پر تقصیر، ماڑے، کمزور، کم علم، عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں، گناہ، غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما، شیطان اور شیطان دیاں پجاری افلاطون قوتاں اسلام، پاکستان، انسانیت دشمناں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں، اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، عمل قرآن و سنت نہ ظاہر و باطن آراستہ ہو کہ قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث، وما علینا الا البلاغ۔